جب دیکھا جائے گا کہ سزا ہو رہی ہے تو روح کہے گی مجھے کیوں سزا؟ یہ سارے گناہ اس جسم نے کیے ہیں. فرشتہ قلم لے کے حساب کتاب کر رہا ہوگا. جسم کہے گا میرا کیا قصور ہے؟ روح تو تھی، تیری وجہ سے میں نے سارے گناہ کیے ہیں. تو نہ تھی تو میں کیسے گناہ کرتا؟ مخاصمہ شروع ہو جاتا ہے روح اور جسم کا جھگڑا کہ تو قصوروار ہے، تیری وجہ سے مجھ سے گناہ ہوئے. جسم کہتی ہے تو قصوروار ہے. یوں لڑائی جھگڑا. فرشتہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کیس اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ مولا روح بھی نہیں گناہ تسلیم کر رہا اور کہہ رہی ہے گناہ جسم کے ہیں، اور جسم بھی دے رہی ہے کہ یہ گناہ میرے نہیں ہیں. روح کہتی ہے مولا تو خوب جانتا ہے کہ اس جسم میں آنے سے پہلے میں نے لاکھوں سال کی زندگی گزاری، کوئی گناہ کیا تھا؟ میں تو عالم ارواح میں رہنے والی نوری تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہ سب کچھ پیدا ہونے کے بعد ہے. اور جسم جسد اور لاش پکار اٹھتی ہے مولا تو دیکھ لے فرشتے گواہ ہیں، جس دن سے یہ مجھ سے جدا ہوئی اس کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ کسی کو غلط دیکھا ہے، نہ کوئی قدم اٹھایا ہے. اس کا قصور ہے کہ میرا. دونوں کی دلیلیں بڑی قوی تھیں. فرشتہ حیران رہ جاتا ہے مولا تو فیصلہ کر لے. اللہ فرشتے کو بات بتاتا ہے کہ ان سے پوچھئے خود فیصلہ کریں گے. مولا کیا کہ انہیں بتاؤ کہ ایک تھا لولا لنگڑا اور ایک تھا اندھا. لولا لنگڑا چل نہیں سکتا تھا، اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا. دونوں کو کچھ ضرورت پیش آئی اور چوری کا ارادہ کیا. لولے لنگڑے نے کہا مجھے نظر تو آ رہا ہے پر چل نہیں سکتا، چل سکتا تو چوری کر کے باغ سے تجھے پھل کھلا دیتا. اندھا کہتا ہے چل نہیں سکتا تو کیا ہوا، دیکھ تو سکتا ہے. میں دیکھ نہیں سکتا اور چل سکتا ہوں، تو چل نہیں سکتا دیکھ سکتا ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا اندھے نے کہا میں تمہیں کاندھے پر بٹھاتا ہوں، تو مجھے بتاتا جب باغ میں چلتے ہیں پھل توڑتے ہیں دونوں کھائیں گے. کہا وہ لولا لنگڑا اور اندھا اس طرح گئے اور باغ سے پھل توڑا اور آ کے دونوں نے کھائے. کہ فرشتے ان سے پوچھ قصور اندھے کا ہے یا لولے لنگڑے کا ہے؟ اب دونوں بتائے قصوروار کون سا ہے. روح اور جسم ایک دوسرے کو تکتے ہیں کہ دونوں برابر کے قصوروار ہیں. لولا لنگڑا نہ ہوتا تو اندھا کبھی پھل کو نہ دیکھ پاتا، اور اندھا نہ ہوتا تو لولا لنگڑا پھل کو دیکھتا مگر کھا نہ پاتا. یہ دونوں کے تعاون سے ہوا ہے. اللہ فرمائے گا خود فیصلہ کر لو تم میں سے گناہگار کون سا ہے. جتنا جرم روح کا ہے اتنا جسم کا بھی قصور ہے. دونوں نے مل کے یہ زندگی گزاری. اب تم جان نہیں چھڑا سکتے. دنیا میں بھی اکٹھے تھے، یہاں بھی اکٹھے ہو گئے. اب جزا بھی ہوگی تو دونوں کو اکٹھی ہوگی، سزا بھی ہوگی تو دونوں کو اکٹھی ہوگی. یہ وہ چولی دامن کا ساتھ ہے جسے آپ اور میں زندگی کہتے ہیں. جب روح ملتی ہے تو ظاہری زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جس دن ظاہری طور پر روح جدا ہوتی ہے اس کو موت کہتے ہیں. جس دن اللہ کے حکم سے روح جدا ہوئی، یہ روح جدا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. یہ جب سے بشری جسم بنا ہے روح تھی ویٹنگ میں. روح کو بنایا مولا کیوں بنایا ہے؟ کہ دنیا میں بھیجنے کے لیے بنایا ہے. ایک جسم تیرے لیے بناؤں گا. اب جسم سے روح کو جدا کیا. لوگ اس کو موت کہتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. موت چند گھڑیوں کی ہے. موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے. کوئی زندگی ختم ہونے کا نام نہیں ہے. قصہ کہانی ختم ہونے کا نام نہیں ہے. جس دن روح جدا ہوتی ہے کیونکہ ہم سے جدا ہونا ہوتا ہے اور اس دنیا سے عالم برزخ میں زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے جانے کی بات ہوتی ہے. اسی لیے دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے اور بندہ نہیں چاہتا کہ اس کے اپنے بچھڑ جائے. اسی لیے موت بھاری پڑتی ہے، اسی لیے موت اچھی نہیں لگتی اور بندہ اس دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے. آگے کیا ہوگا جب مقررہ وقت پر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عالم برزخ پر یقین کیا جائے، اسے مانا جائے کہ قبر میں جانے کے بعد ایک اور جہاں ہے جس جہاں میں سب کچھ ہے
اور اس جہاں میں جو کچھ کیا اس کا اثر اس جہاں میں نظر آئے گا، اپنے عمل نظر آئیں گے۔ یہ ہے عام بندے کی زندگی۔ جس طرح ولادت سے پہلے عالم ارواح تھا، روحیں جدا جدا ہیں، ساری روحیں ایک جیسی نہیں، روحیں ساری پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ پھر سے بنائے تو وہ کسی کا پابند نہیں، مگر روحیں ساری پہلے پیدا ہو چکی ہیں، اور روحیں ٹوٹلی نور سے بنی ہیں۔ کس کے نور سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے نور کو اپنے دستے قدرت سے جھاڑا، جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہم جھاڑتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے نور کو اپنے دست اقدس سے جھاڑا۔ جب نور محمد کو جھاڑا گیا، آقا فرماتے ہیں 1.25 لاکھ قطرے نور کے گرے جھاڑنے سے، میرے نور سے 1.25 لاکھ قطرے نور کے گرے، اور ہر نور سے اللہ رب العزت نے نبیوں کی روح کو پیدا کیا۔ 1.25 لاکھ روحیں بنی وہ نور مصطفیٰ سے۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بنا دیتا، مگر ہر روح کو یہ بتانا مقصود تھا کہ رب تجھے ڈائریکٹ بنا تو سکتا تھا مگر نہیں بنایا۔ آدم ہو کہ نوح ہو، ابراہیم ہو کہ اسماعیل ہو یا عیسیٰ ہو علیہ السلام، ہر ایک کے درجے اپنے جگہ پہ، کوئی روح اللہ تو کوئی کلیم اللہ، کوئی خلیل ہے تو کوئی صفی اللہ، کوئی ذبیح اللہ، یہ جتنے بھی ہیں مقام اپنے اپنے، مگر جان لو جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ سے، ہے نور مصطفیٰ سے عطا کردہ۔ اور ان روحوں کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان روحوں کو اللہ نے روح نہیں فرمایا، ان روحوں کو بھی نبی فرمایا ہے، کہ اسی دن سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ روح آدم ہے مگر نبی ہے، یہ نوح کی روح ہے مگر نبی ہے، روحوں کو بھی نبی فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو، أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا آؤ ایک محفل کرتے ہیں، آؤ ایک میٹنگ کرتے ہیں، وعدہ کرنا ہے، مجھ سے وعدہ کرو گے؟ ساروں نے کہا وعدہ کریں گے، اور اللہ نے نبیین کو جدا کیا کہ تم میرے نبیوں مجھ سے وعدہ کرو، عہد کرو، کہ مولا آپ حکم دے ہم وعدہ کریں گے۔ رب نے فرمایا اور وعدے نبوت تمہیں عطا کی ہے، تم نبی ہو، اور نبی کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرتا ہے، کہ باقی چیزیں اپنی مرضی سے کرنا، مگر ایک وعدہ اسی جہاں میں مجھ سے کر لینا، تب تم میرے نبی کہلاؤ گے۔ کیا کا زمانہ اپنا ہوگا، مگر زمین میں جاتے ہی ایک کام کرنا ہے، مولا کیا کریں؟ کا وعدہ کرو کہ جاتے ہی میرے مصطفیٰ کے تذکرے شروع کر دیں۔